بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں احناف پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں وہاں احناف کی نماز وتر پڑھنے کی طریقے پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ احناف جس طریقے کے ساتھ نماز وتر ادا کرتے ہیں یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے احناف جس طرح نماز وتر ادا کرتے ہیں اس پر دلائل پیش کریں گے۔ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب کو کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حافظ عباد الرحمان انڈیا سے مفتی صاحب، حدیث میں ہے وتر کی نماز مغرب کی نماز سے مختلف پڑھو، تو ہم حنفی حضرات مغرب کی طرح کیوں پڑھتے ہیں اور وتر کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ وتر کے معاملے میں احادیث کے اندر وتر کے علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے 13 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ 13 طریقے ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان سب نے ان سارے طریقوں پر غور کیا اور انہوں نے ایک طریقے پر اتفاق کیا، اور وہ طریقہ یہ کہ وتر کی نماز 3 رکعت پڑھی جائے گی۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ وتر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا یا نہیں پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بھائی وتر کی نماز میں آپ سلام پھیر دیں دوسری رکعت پر، اور آخری جو رکعت ہے اس کو آپ الگ پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ تینوں رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک سلام کا مطلب یہ کہ قاعدہ کریں گے، قاعدہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، پھر وہ سورہ فاتحہ، سورت، دعائے قنوت، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے، اور پھر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہہ کر وہ دعائے قنوت پڑھیں گے، پھر اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے جو آپ نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، ٹھیک ہے، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وتر کی نماز کے مختلف طریقے احادیث میں موجود ہیں۔ ائمہ اربعہ نے آخری طریقے کو لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں 3 رکعت نماز پڑھی۔ اب وتر کی نماز اس لحاظ سے تو مغرب کے مشابہ بہرحال ہوگی کہ وتر کی نماز بھی 3 رکعت ہے، مغرب کی نماز بھی 3 رکعت ہے۔ جس حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ یا 5 رکعت پڑھو یا 7 رکعت پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی 5 رکعت وتر کا یا 7 رکعت وتر کا قائل نہیں ہے، صرف اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے وہ 3 رکعت وتر کا ہے۔ اب سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سنن نسائی کتاب الصلاۃ باب کیف الوتر بثلاث۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثہ بقل ھو اللہ احد ولا یسلم الا فی آخرہن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور سلام آپ آخر ہی میں پھیرا کرتے تھے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ طحاوی شریف کی روایت ہے شرح معانی الآثار کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتی الوتر، کہ آپ وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور سلام صرف آخری رکعت میں آپ سلام پھیرا کرتے تھے۔ وہذا وتر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، اور یہی طریقہ تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وعنہ اخذہ اہل المدینہ، اور انہی سے اہل مدینہ نے یہ طریقہ اخذ کیا کہ سارے اہل مدینہ کا جو طرز عمل تھا وہ یہی تھا کہ وہ وتر کی آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے، درمیان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ طحاوی ہی کی ایک حدیث ہے، ابو خالدہ کہتے ہیں سألت ابا العالی عن الوتر، کہ میں نے
ابو العالیہ سے وطر کی نماز کے بارے میں پوچھا، فقال علمنا اصحاب رسول اللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الوتر مثل صلاة المغرب غیر اننا نقرأ فی الثالثہ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور کے صحابہ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہوگی، ہاں اتنا فرق ہے کہ وطر کی مغرب کی تیسری رکعت میں ہم قرات نہیں کرتے، یعنی ظاہر سورت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملاتے، اور وطر کی تیسری رکعت میں ہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے جو 7 مشہور فقہا گزرے ہیں، حضرت سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو بکر بن عبد الرحمن، خارجۃ بن زید، جو 7 مشہور فقہا گزرے ہیں، ان 7 کے 7 فقہا کا طرز عمل یہی تھا کہ انہوں نے وطر کی نماز 3 رکعت پڑھی ہے اور 3 رکعت کو ایک سلام کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے، اسی طرح خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کا عمل بھی یہی تھا، ان سب کا عمل بھی یہی تھا کہ وطر کو 3 رکعت پڑھتے تھے اور ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مدینہ منورہ کے 7 فقہا جو تابعین تھے، ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ وطر کی نماز میں سلام آخر میں پھیرا کرتے تھے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب اس میں ایک حدیث بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ اوتر بواحدہ، کہ آپ یا اوتر بواحدۃ، کہ آپ نے ایک رکعت کے ساتھ وطر پڑھی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، فقہائے حنفیہ نے جو موقف اختیار کیا ان کا موقف یہی ہے کہ اوتر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طاق بنا دینا، کسی چیز کو جفت سے طاق کر دینا۔ تو جفت سے طاق کوئی چیز اسی وقت ہوگی کہ پہلے وہ جفت ہو پھر طاق ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ 2 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور آخر میں 2 رکعت کے ساتھ آپ 1 رکعت کا اضافہ کر کے اس جفت کو طاق میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ وطر کی 3 رکعت ہو جاتی تھی۔ تو یہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کے ساتھ مشابہت، میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب میں ایک مشابہت تو اس کی ہے، وہ مشابہت کیا ہے مغرب کے ساتھ؟ مشابہت یہ کہ 3 رکعت مغرب ہے، 3 رکعت وطر کی نماز ہے۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ 3 نہ پڑھو، 5 یا 7 پڑھو۔ ظاہر ہے کہ وہ حدیث اسی لیے چھوڑی گئی، ائمہ اربعہ نے اس کو چھوڑا کہ آپ کا آخری عمل اس کے خلاف تھا۔ باقی مغرب اور وطر کی نماز میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ فقہا نے یہ فرق کیا کہ وہ کہتے ہیں بھائی آپ جیسے سلام کا فرق کیا کہ آپ دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیں، حنفیہ کے نزدیک اس کے اندر یہ فرق ہے کہ آپ تیسری رکعت میں اللہ اکبر پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز میں آپ اللہ اکبر نہیں پڑھتے۔ وطر کی نماز میں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز میں آپ دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ تو وطر اور مغرب کی نماز میں بہرحال فرق آ جاتا ہے، اور وہ وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح نہیں رہتی۔ یہ ساری وہ تفصیل ہے جس کی وجہ سے احناف وطر کی نماز اس طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں جس طریقے کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پھر سورت، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں اور آگے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے احناف کے نماز وطر کے طریقہ پر دلائل کو سن لیا، اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔